السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست عابد، سوچو ود عابد کے ساتھ۔ ناظرین، میں نے ایک پرانی کتاب میں ایک جملہ پڑھا تھا کہ دنیا کے مسائل ہمیشہ وہی لوگ حل کرتے ہیں جو اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ پہلے تو مجھے یہ جملہ عام سا لگتا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا میں نے دنیا کو دیکھا تو مجھے اس قول کے اوپر پختہ یقین ہو گیا کہ ایسے ہی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا، دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو کسی بھی مسئلے کو، پریشانی کو سامنے دیکھ کے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ اب یہ کرنا مشکل نہیں ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر مسئلے اور مشکل اور پریشانی اور مصیبت کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہاں اس کا حل موجود ہے، اور وہ اس کو حل بھی کر لیتے ہیں۔ ناظرین، بظاہر دیکھنے میں تو یہ اتنا معمولی سا فرق لگتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عظیم لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں، جو زندگی کو ایزی نہیں لیتے، اور یہ عظیم لوگ جو ہیں یہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں نہ نہیں ہوتی۔ جس طرح نیوٹن کو اگر آپ دیکھیں، اس نے درخت سے سیب کو زمین پہ گرتے دیکھا تو اس نے ایک سوال کیا کہ اگر یہ زمین سے نیچے گر رہا ہے تو یہ اوپر کیوں نہیں جا رہا؟ تو اس نے لا آف گریوٹی جو تھا وہ دریافت کیا، اور آج پوری دنیا کے لیے اس نے آسانیاں پیدا کر دی۔ تھامس ایڈیسن کو دیکھ لیں، وہ بلب بنانے کے لیے ایک بار نہیں کئی ہزار بار ناکام ہوا، لیکن اس نے ہر دفعہ ایک سوال کیا کہ ہاں اس کا کوئی اور حل بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور وے بھی ہو سکتا ہے، اور اس نے پوری دنیا کو اندھیروں سے نکال دیا، پوری دنیا کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سوال کیا کہ ہاں یہ ممکن ہے، ہم ایسے کر سکتے ہیں۔ ایک کامیاب انسان جب ناکام ہوتا ہے تو وہ خود سے سوال کرتا ہے کہ ایسا کیا کیا جائے جس سے کامیابی حاصل کی جائے۔ ناظرین، یہی ایک سوال ہے جو ایک عام آدمی میں اور ایک کامیاب آدمی میں فرق واضح کرتا ہے۔ کامیاب آدمی ہمیشہ نیا رستہ ڈھونڈتا ہے، اور ناکام آدمی ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ ناممکن ہے، اور کامیاب آدمی جو ہے اس میں سے ہزار راستے ڈھونڈ لیتا ہے۔ ناظرین، میں آج آپ کو ایک سچی کہانی بتاتا ہوں۔ یہ کہانی ہے 1955 کی، جب امریکہ میں ایک سیاہ فام خاتون روزا پارکس ایک بس میں سفر کر رہی تھی، تو اس کو آ کے کسی نے کہا کہ آپ اس سیٹ کو اٹھ جائیں اور اس سیٹ کو خالی کر دیں، کیونکہ اس سیٹ پہ بیٹھنے کا حق ایک سفید فام کو ہے۔ تو روزا پاک جو تھی، اس نے وہاں پہ مزاحمت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے ایک سوال اٹھایا کہ میں یہاں پہ کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ تو اسے بتایا گیا کہ یہ قانون ہے، ایک لا ہے، جس کے تحت جو وائٹس لوگ ہیں ان کے لیے آپ کو سیٹ خالی کرنا پڑے گی۔ تو اس نے سوال کیا کہ میں یہاں سے کیوں اٹھوں گی؟ یہ قانون کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس سوال کے اس کو کیا نتائج فیس کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مارٹن لوتھر کنگ نے ایک ایسی تحریک امریکہ میں شروع کی جس نے پوری امریکہ کی تاریخ کو ہلا کے رکھ دیا۔ نہ صرف امریکہ کو بلکہ پوری دنیا میں جو سیاہ فام لوگ تھے ان کے حقوق کے لیے دنیا باہر نکل آئی، اور ایکویلٹی آف ہیومینٹی کا ایک ایسا لا پاس ہوا جس سے لوگوں کو پتہ چلا کہ ہاں انسان بھی برابر ہے۔ اگر وہ خاتون یہ سوال نہ اٹھاتی تو آج دنیا میں
وہی پرانا قانون چل رہا ہوتا۔ ناظرین، وہ لوگ جو سوال کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو وقت کی بے رحم لہروں کے حوالے نہیں کرتے، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ دنیا کے 90% لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو حالات اور واقعات کے سپرد کر دیا، جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی تبدیلی لے کے آ سکے۔ وہ آج بھی ناکامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور باقی 10% لوگ جنہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہر کامیابی کے پیچھے، ہر ناکامی کے پیچھے کامیابی ہے، وہ رستے ڈھونڈتے ہیں، وہ نئی چیزیں ڈسکور کرتے ہیں، اور آج وہ پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ اگر انسان یہ نہ سوچتا کہ وہ زمین سے اوپر بھی جا سکتا ہے تو کبھی چاند پہ پاؤں نہ رکھتا، چاند کو ڈسکور نہ کرتا۔ دیکھیں، یہ کچھ لوگ تھے نا جنہوں نے سوال کیے، جنہوں نے کویسچن کیے، جنہوں نے رستے نکالے۔ انسان پہلے پیدل سفر کرتا تھا، پھر گھوڑوں پہ، کھچروں پہ، اونٹوں پہ سفر کرتا تھا۔ آج ہزاروں نہیں لاکھوں میل کا سفر چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں طے کر لیتے ہیں۔ جس سفر کو طے کرنے کے لیے کئی کئی ہفتے، مہینے اور سال لگتے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہوائی جہاز ہیں، جیٹ طیارے ہیں، اور ایسی ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ موبائل فون نے دنیا کو ایک گلوبل ویلیج بنا دیا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ کا ٹیلی ویژن جو ہے وہ موبائل پہ چلے گا؟ دوستوں، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ہمارا ایک کولیگ تھا، یہ بیک 2004-05 کی بات ہے، تو ہمیں یہ کہتا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب ٹیلی ویژن جو ہے وہ موبائل پہ چلے گا۔ ہم اس کا مذاق اڑاتے تھے، ہمیں لگتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا تو پاسبل نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا، جو 90s 80s کے بچے ہیں وہ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے ریڈیو دیکھا، بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی دیکھا، کلر ٹی وی دیکھا، ڈش اینٹینا دیکھا، کیبل دیکھی، پھر اس کے بعد کمپیوٹر دیکھا، پھر لیپ ٹاپ پہ آ گئے، اور جب یہ موبائل ٹیکنالوجی آئی ہے اس نے دنیا بدل دی ہے۔ اگر کوئی اس کے بارے میں نہ سوچتا کہ اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے تو آج وہی کھڑے ہوتے ہیں۔ آج ایلون مسک کی سٹار لنک آ رہی ہے، اس سے دنیا چینج ہونے لگی ہے۔ دیکھیں ناظرین، میرا ایک پیغام ہے پاکستانی نیشن کے لیے۔ کیا ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ دنیا کیا کرے گی، امریکہ کیا کرے گا، چائنا کیا کرے گا ٹیکنالوجی میں، ہم اس کو فالو کریں گے اور یہاں پہ آ کے کاپی پیسٹ کر دیں گے؟ نہیں، ہمیں یہ رٹا سسٹم سے باہر نکلنا ہوگا۔ ہمیں سائنٹسٹ بنانے پڑیں گے، ڈاکٹرز بنانے پڑیں گے، انجینئرز بنانے پڑیں گے، اکانومسٹ بنانے پڑیں گے، جو ایسی پالیسیز لے کے آئیں کہ ہماری اکانومی چینج ہو جائے۔ ایسے انجینئرز ہم لے کے آئیں جو ہمارے لیے نئی انوویشنز لے کے آئیں، جو ہمارے ملک کی ترقی کا باعث بنے۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، ہر بچہ اپنی ایجوکیشن بعد میں کمپلیٹ کرتا ہے، پہلے ملک سے بھاگ جانے کی سوچتا ہے۔ ہر بندہ یہی سوچ رہا ہے کہ ہم یہاں سے کیسے باہر نکلیں۔ ہمیں ایز اے نیشن یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اس ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ہم نے جو ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، ان ہاتھوں کو نیچے کریں اور سوچیں کہ اس میں کیا پاسبلٹیز نکل سکتی ہیں۔ یہ آج جو دنیا کی ترقی یافتہ قومیں، یہ ہمیشہ سے ترقی یافتہ نہیں تھی، یہ پسے ہوئے لوگ تھے، یہ بھوکے ننگے لاچار اور بے بس لوگ تھے، اور آج پوری دنیا کو انہوں نے آگے لگایا ہوا ہے، اور لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ان کی نہ میں نہ ملاتے ہیں، اور کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے بھی سوچتے ہیں کہ ان کو تو ناگوار نہیں گزرے گا۔ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، ہمیں یہ کویسچن کرنا پڑے گا اپنے آپ سے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دیکھتے رہیے سوچو ود عابد۔ جزاک اللہ۔